صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں نے پیش کیا ہے، اس حدیث پاک میں روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے اور اس کا اجر و ثواب کیا، اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ روزہ خوروں کا انجام کیا ہوتا ہے، روزہ نہ رکھنے کا انجام اور اس کی سزا کیا ہے، اس کو بھی ہم مختصر سے وقت میں مختصر سی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ سنیں۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں، اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ دو قید، ایمان اور احتساب، توحید ہونا شرط، ایمان ہونا شرط، اور دوسری چیز ثواب کی امید رکھنا، اللہ سے امید لگائے رکھنا کہ اللہ اس پہ اجر و ثواب ضرور دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک طرف اخلاص ہو، ایک طرف ایمان ہو، اور دوسری طرف اللہ سے ثواب کی امید ہو تو اللہ ایسے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ اجر و ثواب سے ضرور نوازتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے بیان کیا گیا کہ جو کوئی شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان مبارک کی راتوں کو قیام کرے، یعنی تہجد کی نماز، تراویح کی نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کوئی شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے، رمضان مبارک کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں قیام کرے اور عبادت کرے، نماز قائم کر رکھے، لمبا رکوع سجدہ قیام کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ان گناہوں کی معافی کا تعلق گناہ صغیرہ سے ہے، گناہ کبیرہ سے نہیں، بڑے بڑے گناہوں سے نہیں، جیسے زناکاری ہے، بدکاری ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، اسی طریقے سے قتل ہے، سود خوری ہے، یہ بڑے بڑے گناہ، اس کے لیے توبہ شرط ہے، جب توبہ کریں گے تو اللہ معاف کرے گا، ورنہ معاف نہیں ہوگی۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں کہ یہ نیک عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اب آگے یہ تو ہو گیا روزہ رکھنے کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، یہ بار بار سنتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے۔ لیکن روزہ اگر کوئی نہ رکھے تو روزہ خوروں کا انجام کیا ہے؟ جو روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کر کے، جوانی کی حالت، صحت تندرستی ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، لیکن بندہ روزہ نہیں رکھتا، تو ایسے روزہ نہ رکھنے والوں کا انجام کیا ہے؟ آئیے مختصر سی بات میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیتے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ میں روایت اور صحیح ابن حبان میں روایت ہے، حدیث کے راوی سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اے میری امت کے لوگوں، میرے صحابیوں سنو، ایک دفعہ کی بات ہے، میں رات کو سو رہا تھا اور خواب میں میرے پاس دو آدمی آیا انسان کی شکل میں۔ یہ دو آدمی کون تھے؟ فرشتے تھے جو نبی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول آپ اٹھئے، بیدار ہو جائیے۔ تو میں نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ بولیے چلیے آپ کو ایک جگہ لے جانا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا اور آپ کو لے جایا گیا، یہاں تک کہ ایک دشوار ترین اور ایک بلند ترین پہاڑ کے پاس آپ کو لے جایا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ آپ اس پہ چڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں چڑھ نہیں سکتا ہوں، ایک تو پہاڑ بلند ہے اور دشوار ترین ہے، اتنے اونچے پہاڑ پر مجھے چڑھنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ تو دو آدمی کہتے ہیں آپ چڑھیے، آپ کو آسان کر دیا جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشوار ترین پہاڑ کی بلندی پر چڑھایا گیا، لے جایا گیا۔ وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ زبردست وہاں سے بہت سارے لوگوں کی آواز آ رہی ہے، چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے، بھیانک آواز آ رہی ہے جیسے کہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جہنمیوں کے سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، اور یہ گدھے کی آواز جہنمیوں کی آواز ہوگی۔ اللہ
اکبر. تو یہ چیخو پکار جو آواز آ رہی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فرشتے بتاؤ یہ آواز کیسی آ رہی ہے, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آواز ہے, یہ عذاب میں ڈالے جانے والوں کی آواز ہے جو ان کو جرم کی بنا پر اور ان کی غلطی کوتاہی کی بنا پر اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ چلاتے ہیں اور پکارتے ہیں اور چیختے ہیں, لیکن وہاں اس کے چلانے اور پکارنے کی آواز پر کوئی سننے والا نہیں. اتنے میں پھر آگے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پھر اور آگے لے جایا گیا. تو آگے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا الٹے پاؤں لٹکا ہوا ہے, یعنی چہرہ نیچے ہے پیر اوپر ہے, الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے چہرے کو چیر دیا گیا تھا, ان کے منہ کو چیر دیا گیا تھا اور اسے خون بہہ رہا تھا. اللہ اکبر. اور ایسی پوزیشن میں دیکھ کر, ایسی حالت میں دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون لوگ ہیں, یہ آواز کیسی ہے اور یہ کس جرم کی بنا پر ان کو سزا مل رہی ہے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ پاتے تھے اور طاقت رہنے کے باوجود یہ روزہ نہیں رکھتے تھے, بلکہ رمضان کے مہینے میں روزہ کا دنوں میں یہ کھایا پیا کرتا تھا. اللہ اکبر. اس کی یہ سزا ہے. تو گویا کہ روزہ خوروں کا یہ انجام, روزہ نہ رکھنے والوں کا یہ انجام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ان کو سزا دے گا, ان کے چہرے کو, ان کے جبڑے کو اور ان کے منہ کو چیرا جائے گا اور زبردست خون آ رہا ہوگا. خون اتنا بہے گا کہ خون بہتے بہتے ایک دریا بن جائے گا. معمولی سا خون نہیں ہے کہ دنیا میں چند قطرہ 100 گرام 200 گرام خون آ گیا بس بند ہو گیا. نہیں نہیں, وہاں خون کی نالیاں بہیں گی, وہاں خون کی ندیاں بہیں گی. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ ایک دوسری روایت میں جو مستدرک حاکم کی روایت ہے وہاں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا, دوزخیوں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا, وہ اس قدر روئیں گے, اس قدر چلائیں گے کہ رونے کی وجہ سے اتنے آنسو گریں گے, اتنے آنسو بہائیں گے کہ اس آنسو کے اندر اگر کشتیاں چلایا جائے تو کشتیاں چلنے لگے. اللہ اکبر. بتاؤ کہیں آپ نے دیکھا ہے دنیا میں کہ آنسو گر اس میں کشتی چلے؟ ارے کشتی تو دریا پہ چلتی ہے, کشتی تو پانی پہ چلتا ہے, اتنے آنسو گریں گے. یہ جہنمیوں کے ہیں. لہذا روزہ نہ رکھنے والے ہوشیار ہو جائے, سنبھل جائے. اللہ نے جوانی دی ہے, طاقت دی ہے, رمضان کا مہینہ پایا, روزہ ضرور رکھے بغیر کسی سخت مجبوری کے, روزہ نہ چھوڑے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سلف کے اقوال ہے, سلف کے لوگ کہا کرتے تھے کہ رمضان کے مہینے کا ایک دن کا روزہ اگر کوئی سال بھر لگاتار 11 مہینے رکھ لینا پھر بھی اس ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. رمضان کا روزہ معمولی روزہ نہیں ہے, بڑی قیمتی والا روزہ, بڑی اجر و ثواب والا روزہ, بڑی زبردست والا روزہ ہے. اللہ نے اس کے اوپر بڑا اجر و ثواب رکھا ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے. باقی باتیں انشاءاللہ پھر آگے بیان کی جائے گی. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک.